ایم کیو ایم 15 جنوری تو کیا 10 جنوری کے بھی انتخابات کے لیے تیار ہے، اور گزشتہ 8-10 مہینے سے موجودہ حکومت، جس میں پاکستان مسلم لیگ بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی، دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ گو کہ ہم براہ راست پیپلز پارٹی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہیں، لیکن سندھ کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے درمیان سندھ کے بہت سارے ایشوز پر معاہدہ ہوا تھا، اور ہم دونوں نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا تھا، جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی اور ایم کیو ایم کی مرکزی جو قیادت تھی، وہ دونوں نے مل کر ان نکات پر، ان مطالبات پر جو کہ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھے تھے، اس پہ 100% اتفاق کیا تھا، سوائے ایک جملے کے جو کہ ہم نے درست کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی ابھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، تمام ایشوز کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ہم نے یہ بتایا گیا ہمیں کہ نچلی سطح تک ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات تاخیر سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کی تاخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم سب کی خواہش تھی، بلکہ پورے پاکستان کے ایک ایک شہری کی، ایک ایک پاکستانی کی، تمام لوگوں کی خواہش اور مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات غیر جانبدارانہ، شفاف اور دباؤ کے بغیر ہوں۔ اسی لیے ہم نے وہ معاہدہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تھا، اس میں بڑا اہم نقطہ یہ تھا کہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، وہ پاکستان کے آئین و قانون اور خود الیکشن کمیشن کے جو اصول ہیں اس کے برخلاف ہے، اور یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے تسلیم کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ 15 جنوری کو صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ اور پرامن بلدیاتی انتخابات ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ بات خود سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت نے، چیف جسٹس نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں اس کو حل ہونا چاہیے، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور آپ جا کر سندھ کی صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں۔ یہ ہدایت، یہ حکم ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا۔ ہم گزشتہ 8-10 مہینے سے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ درجنوں مذاکرات اور میٹنگز کر چکے ہیں، اور انہوں نے ہر بار ہمارے اس مطالبے کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقین دہانی ابھی بھی قائم ہوگی، اور فوری طور پہ کل سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کو درست کرنے کی، کیونکہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اس حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی کا اظہار آنے والے انتخابات میں نہیں ہو سکے گا اگر انہی حلقہ بندیوں کے ذریعے کی گئی ہو، کیونکہ جو کراچی کے مستقل باشندے ہیں ان کی حلقہ بندیاں 80 سے 90 ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے، اور باقی کراچی کی 25 سے 30 ہزار پہ۔ اگر ایک کراچی میں یونین کونسل
30,000 لوگوں پر اور دوسری 90,000 لوگوں پہ بنائی گئی ہو، تو اس انتخابات کو کس طرح صاف اور شفاف قرار دیا جا سکتا ہے، غیر جانبدار قرار دیا جا سکتا ہے؟ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ سندھ کی صوبائی حکومت کی کہ وہ 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کی اثر نو حلقہ بندیاں کی جائیں، تاکہ وہ قانون اور اصول جو آئین اور الیکشن کمیشن کے اصول کے مطابق ہے، جس میں کانسٹیٹوئنسیز کے درمیان 10% سے زیادہ ویریشن کی اجازت نہیں ہے، یا تو کئی 100% کا فرق ہے، تو ایم کیو ایم اس حوالے سے اس بات کو لے کر عدالتوں میں بھی گئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئی ہوئی ہے، سندھ حکومت کے پاس بھی گئی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے اور 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کروانے کے لیے اور اس پری پول ریگنگ کو ختم کرنے کے لیے، عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم کارکنوں کو اجلاس بھی بلا رہے ہیں، اور ہم کارکنوں کے اجلاس میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ اپنے تمام نمائندوں کے، یو سی کے جو ہمارے امیدوار ہیں، چیئرمین سمیت تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے، بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ اب ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے، یو سی پینلز کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میں وزیر اعظم پاکستان کی بھی سمجھتا ہوں، پاکستان کی ملکی قیادت کی بھی سمجھتا ہوں، کہ ہمارے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور جو ہم اندیشے اور خدشے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کر رہے تھے، اس کے لیے وہ ہمارے مطالبے، جس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بلکہ ملک کی تمام ہی بڑی سیاسی جماعتوں کی قائدین نے اس پہ دستخط کی اور گارنٹی دی تھی کہ جو 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ڈس انفرنچائز کیا جا رہا ہے، ان کو کم گنا جا رہا ہے، ان کی ووٹر لسٹ جعلی بنی ہوئی ہے، ڈیلیمیٹیشن غلط ہوئی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ سرکاری مشینری کے استعمال کا خطرہ موجود ہے دھاندلی کے حوالے سے۔ اس صورتحال میں انتخابات سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی اور عوام کے جذبات پر قابو رکھنا اور صبر کی تلقین کرنا ہمارے لیے بھی وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اگر انتخابات غیر جانبدارانہ اور شفاف نہیں ہوئے تو پرامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں الیکشن کمیشن کے عہدیداران، ذمہ داران، افسران سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو کام آپ بھی کرنے کے اور پورے پاکستان میں آپ خود کر رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن کا، آپ نے سندھ میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں اس کی ذمہ داری یہاں کی صوبائی حکومت کو کیوں سونپ دی گئی تھی، جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے؟ اور
جس شیڈیول کے اعلان کی وجہ سے یہ انتخابات التوا کا شکار ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی قانونی جو حیثیت ہے اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم کا ایک مقدمہ کل سندھ ہائی کورٹ میں بھی شروع ہونا ہے۔ تو میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سب سے پہلے عدالتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے انصاف نہیں ملے گا سندھ کے شہری علاقوں کو، مہاجروں کو، تو آپ بتائیے ہم انصاف کی تلاش کے لیے کہاں جائیں؟ موجودہ حکومت جس کا ہم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کا جو کمپوزیشن ہے اس میں شامل ہونے سے ہمیں نقصان ہوگا سندھ کے شہری علاقوں میں۔ 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کو جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، تو اس کمپوزیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہونے سے ہمیں عوامی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت قائم رکھنے کے لیے ہم نے اس خوش فہمی سے، اس خوش گمانی سے کہ ملک کے حالات، معاشرت، امن، سب کے حالات کو تمام پاکستان کی سیاسی قیادت سمجھتی ہے اور وہ اس دفعہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، اور سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی جس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت ٹھہری ہوئی ہے، اس کو انصاف فراہم کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انصاف نہ ہو اور امن ہو۔ انصاف امن کی گارنٹی لیتا ہے، انصاف امن کی ضمانت دیتا ہے، امن انصاف کی ضمانت نہیں دیتا۔ تو ہم اپنی دعائیں لے کر کراچی اور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں، ان کو یاد دلانے بھی جائیں گے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں اگر آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضاحت سے بتائیں، ہمیں اپنے نمائندے بھیجیں، وہ ہمیں بتائیں کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی، جو ضمانت لی تھی، اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ہم پھر سوچیں کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے اس شہر کو جینوئن قیادت، منتخب قیادت دینے کے لیے کہاں کہاں جا کے دعائی دی جا سکتی ہے۔ ہماری الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس غیر یقینی کی صورتحال میں جہاں پر بار بار انتخابات کی تاریخ تو بڑھائی جا رہی ہے، لیکن جس وجہ سے تاریخ بڑھائی جا رہی ہے، وجہ صرف ایک ہے انتخابات کی تاریخ بڑھانے کے لیے۔ ایم کیو ایم نے ہر بار کہا ہے، اور وجہ یہ فراڈ ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کرنا ہے۔